الحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اللہ رب العالمین جل وعلا کا ارشاد مبارک گفتار کے لحاظ سے اس سے احسن کلام، اس سے احسن بات کس کی ہوگی؟ جو اللہ کی طرف بلانے والا ہو اور نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمین میں سے ہوں. مسلمین میں سے ہونا یہ وہ بات ہے، یہ وہ قول ہے جو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ایک فرد سے تقاضا یہ ہے، جو فرد مسلم ہیں، جو فرد مومن ہیں، کہ اہل اسلام کی اجتماعیت کے اندر ضم ہو جائے. جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں مسلمین میں سے ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس بات کا وہ اعلان کر رہا ہے کہ میں مسلمین سے وابستہ ہوں، میرا تعلق مسلمین میں سے ہے. اللہ رب العالمین نے اجتماعیت کی روح، وہ تمام بنیادی اراکین جو اسلام کے اراکین ہیں ان میں رکھی ہے. اگر اس اجتماعیت کی اسپرٹ کو، اس کی روح کو ان اراکین سے نکال لیا جائے یا اس کی صورت کو تبدیل کر دیا جائے تو کچھ بھی باقی نہیں بچتا. نماز ہے، ہمیں اجتماعیت کا سبق دیتی ہے. روزہ ہے، اس کو ایک مہینے میں رکھنا، اس کے اوقات کی ایک ساتھ پابندی کرنا، اور رمضان المبارک میں وہ تمام عبادتیں اجتماعی اعتبار سے انجام دینا اجتماعیت کا سبق ہے. زکوٰۃ اہل اسلام کو مضبوط کرنا اور اپنی تمام جد و جہد کو، اس کا رخ، اس کا سمت مسلمین کی طرف موڑ دینا اجتماعیت کا سبق ہے. حج بیت اللہ ذوالحجہ میں انجام دیا جاتا ہے. تمام موسم حج، تمام اراکین حج
اس بات کا سبق ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اہل اسلام کو ہر عمل میں ان کے یہ بات سمجھا دی ہے کہ تم مجتمع ہو. اگر اس روح کو قربانی میں دیکھا جائے تو جو دعا ہم پڑھتے ہیں قربانی کی، احمد ابن ماجہ اور ابو داؤد کی صحیح سند سے حدیث، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا مسلما وما انا من المشرکین، میں نے اپنے چہرے کو اس ذات گرامی کی جانب کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور ان کو پیدا کیا ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت تمام کی تمام اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. وہ ذات اقدس لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین، اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور وہ ذات اقدس وہ ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور میں مسلمین میں سے ہوں. اللہم لکا وعن فلاں بسم اللہ واللہ اکبر کہنے کے بعد ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اور یہ قربانی دیتے ہوئے ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم مسلمین سے وابستہ ہیں. کسی بھی موقع پر یہ چیز بھول جانا یا اس چیز سے صرف نظر کرنا کہ ہم اپنے انفرادیت کو ظاہر کرنا، تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے جماعت المسلمین یا الجماع سے وابستگی کو سمجھا ہی نہیں. گفتار کے اعتبار سے، اپنے کردار کے اعتبار سے کسی بھی ایسے کام کو انجام دینا کہ جس سے مسلمین کے اندر اضمحلال پیدا ہو یا جس کی وجہ سے اجتماعیت کو نقصان جو ہے وہ پہنچتا ہو، ایسے کسی کام کی اللہ رمین نے اسلام میں اجازت نہیں دی، بلکہ مخاطب کیا مومنین کو اور یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. مومنین کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس تقوی کا تقاضا اس قدر ہو کہ جیسا کہ اس کا حق ہے، اور تمہیں کسی صورت میں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. اور یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ کی جو حبل ہے، اللہ کی جو رسی ہے، اس کو مضبوطی سے سب مل کر اجتماعیت کی صورت کے اندر تھامے رکھنا اور افتراق نہ کرنا. الغرض، یہ جو دو باتیں اللہ نے فرمائی، اتفاق کو قائم رکھنا، افتراق نہ کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اس حال میں مرنا کہ تم مسلم ہو، یہ ساری انڈیکیشنز، یہ ساری نشاندہیاں بہت اہم ہیں مسلمین کے لیے. اگر اللہ کا تقوی تو آدمی اپنی انفرادیت کو قائم رکھتا ہے، اجتماعیت میں کبھی ضم ہو ہی نہیں سکتا. اپنی رائے قربانی دینے کے بعد یاد رکھیے کہ اگر رائے کی قربانی نہیں دی جائے تو اتفاق اور اتحاد وجود میں ہی نہیں آتا. اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں اپنی رائے پہ قائم رہوں، جو نظریہ میرا ہے وہ بالکل اسی طرح سے رہے اور میں اجتماعیت کے اندر ضم ہو جاؤں، تو ایسا ممکن نہیں ہے. اپنے تمام مفادات کی وابستگی قائم رہے، اپنے تمام معاملات اپنے ہی ڈگر کے اوپر چلتے رہیں اور میں اجتماعیت میں وابستہ ہو جاؤں، ایسا ممکن نہیں ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ الجماع کو وہ مقام دلائیں جو الجماع کا حق ہے،
وہ الجماع جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی الجماع ہے، جو جماعت المسلمین کے نام سے وابستہ، جماعت المسلمین کے نام سے موسوم ہے، تو یہ جان لیجئے کہ اس کے لیے اپنے رائے کی قربانی دینی ہوگی، اس کے لیے اپنے آپ کو مسلمین میں ضم کرنا ہوگا، اس میں جماعت المسلمین سے جو وابستگی ہے اس کا وہ حق ادا کرنا ہوگا جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے۔ اگر وہ تمام حقوق ہم اور ہم یہ سوچے کہ ہم جماعت المسلمین میں ہیں تو ڈیل و ڈول کے لحاظ سے جب دیکھا جائے کہ آپ مسلمین کی صفوں میں تو شامل ہوں گے لیکن آپ کے دل مسلمین کے ساتھ نہیں دھڑکیں گے، آپ کی خوشیاں الگ ہوں گی، آپ کے غم الگ ہوں گے، اور جب خوشیاں اور غم ایک نہیں ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ وابستگی محض رسمی وابستگی ہے، اس کا تعلق نہ تو اسلام سے ہے اور نہ مسلمین سے۔ الجماع کے اندر شامل تمام ان کی خوشیاں اور ان کے ہوتے ہیں، وہ ایک جگہ ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ساری وابستگیاں اہل اسلام کے ساتھ رہیں لیکن جب ہماری خوشی کا کوئی موقع آئے تو ہم اس کے اندر مسلمین کو بھول جائیں، یا ہم اس کے اندر اپنی خواہشات کو مد نظر رکھیں، اور اس کے بعد جب یہ پوچھا جائے کہ آپ کا یہ عمل جو ہے وہ اسلام سے منافی تھا تو جو ہے وہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنی وابستگی اور اپنی کمزوری کو اپنی وابستگی کو نہیں بلکہ اپنی کمزوری کو ظاہر کیا جائے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ وابستگی محض اپنے آپ کو فریب دینا ہے۔ وہ وابستگی جو اللہ رب العالمین کو مقصود و مطلوب ہے اہل اسلام سے، اس وابستگی کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر حالات معمول کے اوپر ہوں اور اس کے اندر اگر وابستہ ہیں اور اگر جنگ کا موقع آ جائے اس میں بھی اگر آپ مسلمین سے وابستہ نہ رہیں اور جنگ سے جو ہے وہ پہلو تہی اختیار کریں تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کی مغفرت نہیں کرے گا کہ جو جنگ سے بھاگ جائے۔ تو حالات غیر معمولی آپ کو اسلام اور مسلمین کا ساتھ دینا ہوگا، یہ وابستگی حقیقت وابستگی ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمین میں سے ہیں تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم الجماع کا دفاع کریں گے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمین کو تقویت دیں گے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے مفادات کو بالائے طاق رکھ کر اسلام اور مسلمین کی خدمت کریں گے۔ اور اگر یہ تقاضے پورے نہیں ہوتے تو محض یہ ساری چیزیں زبانی دعوے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اس چیز کو اجاگر کیا۔ بخاری کی حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ محمد بن حنفیہ بیٹے ہیں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، پوچھتے ہیں یا ابتی من افضل الناس، کہ والد بزرگوار لوگوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے ہیں، جو جواب دے رہے ہیں وہ موسم کے لحاظ سے مسلمین کے لیے بہت اہم ہے۔ فرمایا ابو بکر، علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب ان کے صاحبزادے نے سوال کیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے، کہا ابو بکر۔ قال ثم من، پوچھا پھر کون ہے؟ قال ثم عمر، جواب دیا کہ اس کے بعد عمر ہیں۔ قال خشیت الا یقول عثمان، کہا کہ میں ڈرا، مجھے خدشہ ہوا کہ اب ایسا نہ ہو کہ کہیں علی کا نام لے دیں، کہیں عثمان کا نام لے دیں۔ خشیت الا یقول عثمان، مجھے خدشہ ہوا کہ اگر اب میں نے پوچھا تو عثمان کہہ دیں گے، یعنی محمد بن حنفیہ کو یہ بات معلوم تھی کہ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو عثمان ہی کہیں گے، اس لیے کہ صحابہ اکرام مجمعین کا یہ طرز طریق تھا کہ فضیلت دیتے تو سب سے پہلے ابو بکر کو، اس کے بعد عمر کو، اور اس کے بعد عثمان کو رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور اس کے بعد تمام صحابہ کو چھوڑ دیا کرتے تھے، پھر کسی پر فضیلت نہیں دیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں اس کے بعد ثم انت یا، اس کے بعد تو آپ ہیں محترم۔ قال ان انا الا رجل من المسلمین، علی رضی اللہ تعالی کا جواب انکسار اور عاجزی کی بہترین اور اعلیٰ درجے کی مثال ہے۔
جواب دیا کہ میں تو مسلمین میں سے ایک شخص ہوں، ان انا الا رجل من المسلمین، میں تو محض مسلمین میں سے ایک شخص ہوں۔ یعنی اپنے آپ کو اجتماعیت کے اندر ضم کر دینا اسلام کا اولین تقاضا ہے۔ یہاں پر جو لوگ ہیں، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگوں کی وہ قسم کہ جو مسلمین کے ساتھ اپنی وابستگی کو نہ صرف یہ کہ دل و جان کے ساتھ شامل رکھتے ہیں، بلکہ اسلام اور مسلمین کی معاونت، اس کی نشر و اشاعت کے لیے ہراول دستے کا کام انجام دیتے ہیں۔ یہ وہ قسم ہے لوگوں کی کہ جو اعلیٰ درجے کی قسم ہے۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جو اپنے شر سے، اپنی زحمت سے مسلمین کو محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ وہ دوسری قسم وہ ہے کہ جس کی وجہ سے بھی اہل اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اس لیے کہ وہ لوگوں کے لیے باعث رحمت اگر نہیں بن سکتے تو لوگوں کے لیے باعث زحمت بھی نہیں بنتے۔ اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں کہ جس سے مسلمین کے اندر کوئی بے چینی پیدا ہو، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ جس سے مسلمین کی اجتماعیت کو کوئی نقصان ہو، تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دوسرے درجے کے لوگ بھی کمتر اعتبار سے مسلمین کی صفوں میں شامل ہوتے ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جس کا اسلام اور مسلمین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن وہ ظاہری اعتبار سے کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد اور مقام حوضر وقت حوض کوثر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جام کوثر پلائیں گے لوگوں کو، مسلمین کو، اس وقت تک ساتھ رہیں گے۔ یہ وہ ٹولہ ہے کہ جو منافقین کا ٹولہ ہے۔ ان کا کام محض اہل اسلام اور مسلمین کی اجتماعیت کے اندر دراڑ ڈالنا ہوتا ہے، اور ان لوگوں سے اجتماعیت کو شروع سے خدشہ رہا ہے، اور آئندہ بھی جو ہے مسلمین کو اور اسلام کو ان لوگوں سے جو ہے وہ پریشانی لاحق رہی ہے۔ ان کی کسی سچ بات کو، کسی صحیح بات کو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقام دیا کہ جو اگرچہ صحیح اور سچ بات کا ہونا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو اس طرح سے بتایا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ گواہیاں دیتے ہیں، یہ شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اے نبی، اللہ بخوبی واقف ہے، بخوبی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں۔ ان کی ناپاک زبانوں سے آپ کے رسول ہونے کی شہادت بھی ہمارے لیے قابل سماعت نہیں ہے۔ ہم نہیں سننا چاہتے ان کی زبانوں سے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ان کی شہادت اس معاملے میں ہمیں کوئی کچھ نہیں چاہیے۔ تو الغرض یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے دور اولین سے جو ہے وہ اجتماعیت کو نقصان پہنچتا ہے اور پہنچتا رہے گا۔ الغرض اہل اسلام کا تقاضا یہ ہے، ان کا سبق یہ ہے، ان کا درس یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو نگاہ میں رکھیں، ایسے لوگوں کو شناخت میں رکھیں، ایسے لوگوں کو پہچان میں رکھیں کہ جن کے ذہن، ان کے دماغ جو ہیں وہ منفی سرگرمیوں کے کارخانے ہیں۔ ان کی جو کان ہیں وہ صرف اپنے مطلب کی بات سنتے ہیں اور اس سے صرف وہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ جس سے اسلام اور مسلمین کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور اس سے وہ منفی بات کو اخذ کرتے ہیں۔ ان کے جو مشاہدے ہیں، ان کی جو آنکھیں ہیں جو چیز دیکھتی ہیں، وہ اس قابل نہیں ہے ان کی آنکھیں کہ کبھی کسی چیز، صحیح چیز کو دیکھیں
اور کسی تعمیری چیز کو اخذ کریں اور اس کو بیان کریں. ان سے اہل اسلام کو نقصان پہنچتا ہے اور پہنچتا رہے گا. الغرض یہ کہ اجتماعیت کے اعتبار سے ان لوگوں سے دور رہنا، ان لوگوں کی سرگرمیوں پہ نظر رکھنا مسلمین کے لیے بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوتا ہے، اور معصوم لوگ جو کہ کچھ نہیں جانتے ان کو ان کے شر سے جو ہے محفوظ رکھنے کے لیے، لاہ عمل طے کرنے کے لیے بے حد یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ جو محض منفی چیزوں کو اخذ کرتے ہیں. الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو بتایا الجماع کے اعتبار سے وہ بہت اہم ہے. آپ نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں ثلاثۃ لا تسأل عنہم، ان کے بارے میں تو پوچھو ہی نہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہونے والا ہے قیامت کے دن. ان میں سے ایک شخص وہ ہے رجل فارق الجماعۃ، جس نے الجماع کو چھوڑ دیا، وعصى امامہ، اور اس کے امام کی نافرمانی کی، ومات عاصیا، اور اس نافرمانی کی حالت میں دنیا سے جو ہے وہ رخصت ہو گیا. الغرض ان 3 آدمیوں کے اندر ایک وہ شخص ہے کہ جس نے الجماع کو چھوڑ دیا. مسلمین کی اجتماعیت کا مقصد اور اس کا مفہوم پورے کرۂ ارض پر پوری دنیا کے اندر اس کے اپنے صحیح مفہوم اور صحیح تقاضوں کی بنیاد کے اوپر جو لوگ روشناس کرا رہے ہیں وہ جماعت المسلمین ہے. جماعت المسلمین نے اس بات کو روشناس کرایا کہ اجتماعیت نہیں بن سکتی ان خطوں کی بنیادوں کے اوپر. اجتماعیت وجود میں نہیں آ سکتی رنگ و نسل کی بنیاد کے اوپر. اجتماعیت وجود میں نہیں آ سکتی مسلک اور مذہب کی بنیادوں کے اوپر. اجتماعیت اگر وجود میں آئے گی تو اس کی غرض و غایت، اس کی محور اور اس کی منشا اسلام کی سربلندی ہوگی. اور بس جو کچھ بھی ہوگا ایک پلیٹ فارم سے ہوگا، چاہے وہ دنیاوی معاملات ہوں یا دینی معاملات ہوں. اور وہ الجماع وہ ہے کہ جس کے بارے میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جو کہ مستدرک حاکم میں صحیح حدیث ہے، اور یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پہ صحیح ہے. ربیع بن خراش جو کہ صالح ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جب وہ ملنے کے لیے آئے حذیفہ سے تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا ما فعل قومک، اے ربیع تمہاری یہ قوم نے کیا کیا؟ وذلك في زمن خرج الناس الى عثمان، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب لوگوں نے، بعض شرپسند عناصر نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کرنے کا بنایا تھا. تو ربیع نے کہا کہ بعض لوگ ہماری قوم میں سے ایسے ہیں جو فتنہ پرور قسم کے لوگ جو اس کام کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. فقال حذیفہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یقیناً میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ فرما رہے من فارق الجماعۃ، جس نے الجماع سے علیحدگی اختیار کر لی، واستذل العمارۃ، اور عمارت کی تذلیل کی، لقی اللہ لا حجت لہ، وہ اللہ سے ملاقات ایک ایسے عالم میں کرے گا، ایک ایسی حال میں کرے گا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے آگے حجت قائم کر سکے. الجماع کے خلاف کوئی کام کرنا کیا ہے؟ یہ وہ کام ہے کہ جس کو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں مسند احمد اور مستدرک حاکم میں ہے، صحیح سند سے حدیث. اللہ کی مخالفت کرنا اور اس کے رسول کی مخالفت کرنا سب کی سمجھ میں آتی ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
من خالف جماعت المسلمین شبرا فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقه، جس شخص نے جماعت المسلمین کی مخالفت کی اس شخص نے اپنی گردن سے اسلام کے پٹے کو نکال کر پھینک دیا، الا ان یراجع، مگر یہ کہ وہ دوبارہ واپس لوٹ آئے۔ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کیا ہے، لیکن کیا ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ جماعت المسلمین کی مخالفت کیا ہے؟ جماعت المسلمین کی مخالفت جان لیجئے کیا ہے، مایوسیاں پیدا کرنا، ایسے جملے پاس کرنا کہ جس سے اسلام اور مسلمین کو فائدہ نہ پہنچتا ہو بلکہ اس سے مایوسی پیدا ہوتی ہے اور اس سے نقصان پیدا ہوتا ہو۔ ایسی تمام کاموں سے الجماع کو نقصان پہنچے گا، اور الجماع کو نقصان پہنچنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کشتی جس میں تمام لوگ سوار یہ سب کے سب جو ہیں وہ غرق ہوں گے، اس کے اندر سوراخ کرنا اس سے مترادف ہے۔ تو لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی ترویج ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی حاکمیت اس کرۂ ارض کے اوپر جو ہے وہ اس کا نفاذ ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا چرچا ہر خاص و عام کی زبان پر اس دنیا اندر ہو، تو ہمیں الجماع کی حفاظت کرنی ہوگی، ہمیں سب مل کر جو ہے اس بات کا عہد کرنا ہوگا کہ اجتماعیت در حقیقت اسلام ہے، اور اس اجتماعیت کو نقصان پہنچانا اسلام کو نقصان پہنچانا ہے۔ اور اسی لیے یہی وجہ ہے، یہی کاز ہے کہ جس کی وجہ سے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اور ساتھ دے یہ نہیں ہوتا کہ مشکل حالات میں ساتھ نہ دیا جائے، ساتھ دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مشکل حالات میں ہی ساتھ دیا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کا ساتھ دو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کا ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو کہ مشکلات ہیں تب بھی ساتھ دینا ہے، اگر آپ کو نظر آ کٹھن ہے تب بھی ساتھ دینا ہے، اگر آپ کو نظر آ رہا ہو کہ حالت موافق نہیں ہے تب بھی ساتھ دینا ہے۔ اگر ساری چیزیں آپ کی موافقت کے اندر ہوں، ہماری موافقت کے اندر ہو، اور اس کے بعد ہم ساتھ دیتے ہیں تو یہ کوئی ساتھ دینا نہیں ہے، یہ گویا کہ ہم اپنے مفادات کے لیے شامل ہیں۔ تو ہم یہاں پر جو شامل ہوئے ہیں، ہماری غرض و غایت، ہماری منشا اور ہمارا مقصد محض یہ ہے کہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں شامل ہو جائیں، اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں وہی لوگ شامل ہوں گے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور وہ آخری حدیث جس پر میں ختم کروں گا، ثلاث لا یغل علیہن قلب مؤمن، تین باتیں ایسی ہیں کہ جن کا دل یعنی مومن کا دل ان تین باتوں کے سلسلے میں انقباض کا شکار نہیں ہوتا، تنگی کا شکار نہیں ہوتا، کسی قسم کی کدورت اس کے دل میں نہیں آتی۔ پہلی بات اخلاص العمل للہ، خالص عمل اللہ کے لیے کرتا ہے، والطاعۃ لذوی الامر، امراء کی اطاعت کرتا ہے، وہ امراء کہ جن کو غرض و غایت اسلام اور مسلمین کی معاونت کی نشر و اشاعت ہے، ولزوم جماعت المسلمین، اور جماعت المسلمین کے ساتھ وابستہ رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین جب ہمیں موت آئے اس حال میں کہ ہم مسلمین سے وابستہ ہوں، اس حال میں کہ ہم اسلام پر ہوں۔ اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔